اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن میں نماز کا کثرت سے ذکر ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ کرنے کا کام، یہ آیت اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ نماز کے بارے میں سیکھنا فرائض میں سے ہے۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ کھڑے ہونے کی پوزیشن دیکھیے، ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن دیکھیے۔ یہ قیام ہے، ہاتھ کیسے رکھے گئے ہیں قیام میں، جو کچھ ہم پڑھتے آئے ہیں مسلسل دیکھیں، موومنٹ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی، ہاتھ اٹھائے گئے رفع الیدین کے لیے۔ رکوع کی پوزیشن دیکھیے، ہاتھ رکھنے کا دیکھیں نی پر کس طرح رکھے جا رہے ہیں۔ اب کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ رکوع کے بعد۔ سجدے کی پوزیشن ہے۔ آج سوال آ رہا تھا، بہت سے نئے ساتھی جوائن ہوئے پوچھ رہے تھے سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں سے دیکھ کر انشاءاللہ۔ یہ سب سلائیڈز ہم پیچھے بھی دکھا چکے ہیں، ایکسپلین بھی پیچھے کر چکے ہیں، اب ان کو فائنل آپ کو ایک ویڈیو فارم میں دکھا رہے ہیں۔ پیر کس طرح رکھے گئے ہیں آپ دیکھیے۔ یہ پہلا رکعہ ہے، پہلی رکعت ہے، اس کا جلسہ ہے۔ ہاتھوں کی پوزیشن کیسی رکھی گئی ہے۔ اس طرح قیام، رکوع اور سب اس طرح کیا جائے گا۔ اور اب یہ دوسری رکعت میں بیٹھا گیا ہے۔ انگلی کی پوزیشن دیکھیں شہادت کی۔ مختلف طریقوں سے تشہد میں انگلی بینڈ ہوگی، یعنی رکھی جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کیسے بینڈ ہوگی۔ تھوڑی سی سلائیڈ ہے، کرل تھوڑی سی ہے۔ یہ نی کیپ پر ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کمپلیٹ کی گئی ہے۔ تمام اسی طرح پیچھے جیسے دیکھتے ہیں مکمل کیا جائے گا۔ یہ فائنل تشہد میں بیٹھا گیا ہے۔ تسلیم یعنی سلام پھیرا جائے گا، اور اس سے پہلے بیٹھنے کے یہ دو طریقے ہیں۔ اور اس کے بعد سلام پھیر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، مصنون طریقے سے ہم نماز پڑھیں، اس کی توفیق ہمیں نصیب ہو۔ ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اتنی کشادگی کرتے کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے۔ علی بن عبد الرحمن مووی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نماز میں کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے اس سے منع کیا اور کہا، تم نماز میں اسی طرح کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی داہنی ہتھیلی اپنی داہنی ران پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں سمیٹ لیتے، اور شہادت کی انگلی جو انگوٹھے سے متصل ہوتی ہے اشارہ کرتے،
اور اپنی بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے۔ ابو داؤد 987۔ بایاں پاؤں دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں داہنی ران اور پنڈلی کے نیچے کرتے اور داہنا پاؤں بچھا دیتے اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی داہنی ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے۔ ابو داؤد 988۔ دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا۔ محمد بن عمرو بن عطا عامری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک مجلس میں تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا تو ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر راوی نے اسی حدیث کا بعض حصہ ذکر کیا اور کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر جماتے اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھتے، پھر نہ اپنی پیٹھ کو خم کرتے، نہ سر کو اونچا کرتے، نہ منہ کو دائیں یا بائیں جانب موڑتے، بلکہ سیدھا قبلہ کی جانب رکھتے۔ پھر جب 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے۔ پھر جب آپ چوتھی رکعت میں ہوتے تو اپنی بائیں سرین زمین پر لگاتے اور دونوں پاؤں ایک جانب یعنی داہنی جانب نکالتے۔ ابو داؤد 731۔ دونوں رانیں کھڑی کر کے سرین پر بیٹھنا اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے اور جب بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور اپنا داہنا پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنا اور درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کرتے۔ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا داہنا ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیتے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ مسند احمد جلد 6 حدیث نمبر 1923۔